بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے چند مسائل پیش کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کہ مفتی صاحب تحیۃ الوضو کس کو کہا جاتا ہے؟ دوسرا ہے کہ قبرستان میں داخل ہونے کے بعد دعا کس طریقے سے کرے، کیا پڑھے، بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہو کر پڑھے؟ تیسرا ہے کہ مفتی صاحب بچوں کو کھلونے دینا کیسا ہے، کیا دینا جائز ہے یا نہیں، اور بچہ اگر ان کے ساتھ سوتا ہے تو ماں باپ کے ذمے کیا حق ہے، کیا ان کو اس سے الگ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو ان تینوں کو میں آپ حضرات کے سامنے تفصیل سے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلے کھلونے کے بارے میں یاد رکھیں کہ جو کھلونے آپ دے رہے ہیں وہ مصور نہ ہو، یعنی کہ جاندار کے نہ ہو۔ یاد رکھیں جاندار کے نہ ہو، جاندار کی چیزوں کو گھر میں رکھنا ہی جو کہ تصویر کی شکل میں ہو جائز نہیں ہے، نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ دو چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل منع کیا ہے، ایک کتے کو گھر میں نہیں رکھنا اور دوسرا جاندار کی تصویروں کو گھر میں نہیں رکھنا، تو اس سے نیکی کے فرشتے نہیں آتے۔ یاد رکھے شیطان گھسے گا، فرشتے نہیں آئیں گے، اور پھر وہ بچے کو بھی پریشان کرے گا، آپ سے بدگمان کرے گا، بدجن کرے گا، اور بچے کو کھلونے کا ساتھی اور کھلونا بچے کا ساتھی بنا کے پھر وہ آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ کل آپ اس سے کچھ بھی شکایت کرے بچے سے، وہ آپ کی شکایت کھلونے سے کرے گا، اور پھر وہ جب ساتھ سوئے گا، اللہ حفاظت فرمائے، ہو سکتا ہے کہ بچے کے اندر یہ گھر کر جائے کہ یہی اس کا سب کچھ ہے، اور کل وہ آپ کو جو ہے پریشان کرنے لگے۔ آپ اس سے کچھ بھی کہیں وہ چڑچڑا ہو جائے، وہ پریشان کرے گا آپ کو۔ تو ایک تو یاد رکھیں تصویر والے کھلونے گھروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ دوسرا یہ کہ بچے کو کھلونے کے ساتھ سونا نہیں ہے، ایک دن، دو دن، چار دن جو ہے آپ کو پریشان کرے گا، پھر آپ جو ہے اس کو جو ہے عادت پڑ جائے گی کہ یہ کھلونا ہی ہے، اس سے بس کھیلنا ہے۔ لیکن حتی الامکان تو کوشش یہی کرے کہ تصویر والے کھلونے گھروں میں نہ ہو، ورنہ نیکی کے فرشتے تو آنا دور کی بات ہے، شیطان کا گھر بن جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، اس کا خاص دھیان رکھیں۔ اب آتے ہیں دوسری طرف کہ قبرستان میں جانے کے بعد کیا کیا جائے۔ سب سے پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، اس طریقے سے جو ہے سلام کر کے قبرستان میں داخل ہو جائیں۔ اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے بھائی؟ پڑھنے کا طریقہ شریعت نے کوئی متعین نہیں کیا ہے کہ آپ فلاں آیت پڑھیں گے یا فلاں سورت پڑھیں گے تو ہی آپ کے ابا کی بخشش ہوگی یا والدین کی یا رشتہ داروں کی بخشش ہوگی، بلکہ سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ جتنا زیادہ سے زیادہ سورہ اخلاص پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی زیادہ اثر عطا فرمائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ جب 3 مرتبہ پڑھتا ہے انسان تو ایک قرآن کا ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ تو اگر زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں گے تو سورہ اخلاص پڑھے، اور کھڑے ہو کر پڑھے، بیٹھ کر پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، بیٹھ کر پڑھنے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، کھڑے ہو کر پڑھے۔ آپ چاہے سورہ اخلاص پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، استغفار پڑھ لیجئے، جو بھی مرضی آئے پڑھ لیجئے، آپ کو چھوٹ دے رکھی ہے شریعت نے۔ لیکن یاد رکھے قبر والوں سے مانگنا نہیں ہے، دل کے اندر بھی یہ خیال نہ ہے کہ میں ان سے مانگ رہا ہوں یا جو ہے یہ میری حاجت روائی کریں گے، اس سے بچ کے رہیے، یہ شرک کی طرف لے جائے گا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آتے ہیں تحیۃ الوضو کی طرف۔ یاد رکھیں تحیۃ الوضو کوئی وضو نہیں ہے، بلکہ تحیۃ الوضو نماز کا نام ہے، اور وہ بھی اس وقت پڑھی جاتی ہے کہ اگر کوئی وقت مکروہ نہ ہو۔ دیکھیں اگر وقت مکروہ ہے پھر تو نہیں پڑھی جائے گی، لیکن اگر وقت مکروہ نہ ہو تو آپ جب بھی وضو کریں، وضو کرنے کے بعد کسی سے بات کیے بغیر سیدھے مصلی پہ آئے اور آ کے 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو کی نیت کرے۔ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا قبلہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، 2 رکعت پڑھ کے جو ہے اپنا چھٹی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بلال میں دیکھتا ہوں کہ جنت میں تمہاری جوتیوں کی آواز سن رہا ہوں، ایسا کون سا عمل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ میرے پاس تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر آخر میں بتایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ میرا جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں وضو کرتا ہوں، تو اگر وقت مکروہ نہیں ہوتا تو میں 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہی وہ عمل ہے جس کی بنیاد پر میں تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا عمل ہے یہ، لیکن یاد رکھیں یہ لازم نہیں ہے کہ آپ تحیۃ الوضو ہی پڑھیں گے، نہیں بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لیں گے چونکہ احادیث سے ثابت ہے تو ثواب انشاءاللہ بہت زیادہ ہے۔ آپ اس کو جو ہے یاد رکھیں، تحیۃ الوضو کوئی وضو نہیں ہے، وضو تو وہی ہے جو عام نمازوں کے لیے کیا جاتا ہے، نماز کا نام تحیۃ الوضو ہے، نماز کا۔
نماز کا نام تحیت الوضو ہے، اور وضو کا طریقہ جو ہے وہی ہے جو عام ہوتا ہے کہ پہلے جو ہے دونوں ہاتھ جو ہے گٹو سمیت دھونا ہے 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کرنی ہے، 3 مرتبہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں سے پورا چہرہ دھونا ہے، پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھ 3 مرتبہ کونیوں سمیت دھونے ہیں، چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی سر کا صرف یہ ہے کہ اگر آدمی جو ہے کسی جلدی میں ہو، جیسے کہ نماز کا وقت نکلنے کا خطرہ ہو، تو چوتھائی سر کا مسح کر لیا جائے، ورنہ پوری سر کا مسح کرنا ضروری ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سنت وہی ہے، اور سنت چھوڑنے سے مکروہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے ضروری کا لفظ استعمال کیا ہے میں نے۔ سنت موقدہ ہے چوتھائی سر کا پورے سر کا مسح کرنا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، یاد رکھیں۔ اب اور پھر اس کے بعد جو ہے دونوں پیر ٹخنوں سمیت 3 مرتبہ دھوئے، تو یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ یہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو ہے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کیا کرتے تھے۔ تو اس کو کرنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، آپ جو ہے تحیت الوضو پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی العظیم آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ تحیت الوضو کوئی وضو نہیں ہے، بلکہ نماز کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔